السلام علیکم، میرا نام ہے سعد فاروق خان اور میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں قصہ اسٹیشن میں۔ آج میں آپ کے لیے احمد ندیم قاسمی کی ایک تحریر جس کا نام ہے کفن دفن لے کر آیا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیے۔ برسوں سے میاں سیف الحق کا معمول تھا کہ الصلاۃ خیر من النوم کی آواز پر جاگتے اور نیلا رومال کندھے پر رکھ کر مسجد کی راہ لیتے، اور ابھی صبح کی کلی پوری طرح چٹک نہ پاتی کہ سندل کی تسبیح پر استغفار کا ورد کرتے ہوئے گھر واپس آتے۔ تازہ اخبار کی آمد تک قرآن شریف کے چند رکوع، دعائے گنج العرش اور قصیدہ بردہ پڑھ لیتے۔ اخبار والا اخبار کو گول کر کے ایسی کھڑکی کے ٹوٹے ہوئے شیشے میں سے اندر پھینک دیتا اور کہتا، السلام علیکم میاں جی۔ سینے کو چھو کے میاں سیف الحق آگے میاں پہلے کہتے اور وعلیکم السلام بعد میں۔ پھر وہ اخبار اٹھا لیتے اور دن شروع ہو جاتا۔ میاں سیف الحق جب نوکری سے الگ ہوئے تھے تو ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں سپرنٹینڈنٹ تھے۔ تینوں بیٹے بڑے بڑے دفتروں میں بڑے بڑے کلرک تھے۔ چوتھا تار کے محکمے میں کلرکی کا امیدوار تھا۔ جب فسادات ہوئے تو وہ بازار سے گزرتے ہوئے مار ڈالا گیا۔ تینوں بیٹیاں لاہور کے مختلف محلوں میں اپنے اپنے گھر آباد کیے بیٹھی تھیں۔ میاں سیف الحق کی زندگی بالکل ہموار، لک پھری، چمکتی ہوئی سڑک تھی جو حد نظر تک خط مستقیم میں جاتی تھی اور اس کے دونوں طرف قداور درخت سایہ کیے کھڑے تھے۔ وہ اس سڑک پر کچھ ایسی بے تکلفی اور روانی سے چل رہے تھے جیسے انسان کھانا کھاتے وقت چاہے بات جلیاں والا باغ کی کر رہا ہو مگر نوالا سیدھا منہ کو جائے۔ البتہ کبھی کبھی اس سڑک پر ایک فصیل سے ابھر آتی اور وہ ٹٹک کر خلا میں گھورتے رہ جاتے جہاں انہیں اپنے حامد کی کٹی پھٹی لاش سڑک کے عین وسط میں پڑی ہوئی دکھائی دے جاتی، اور وہ سوچتے تو کیا میرا بیٹا قیامت تک اسی طرح پڑا رہے گا؟ یہ خیال آتے ہی وہ استغفر اللہ من کل ذنب کا ورد کرنے لگتے۔ سندل کی تسبیح کے منکے ان کی پوروں سے رگڑ کر بھینی بھینی خوشبو چھوڑ جاتے، فصیل گر جاتی اور میاں سیف الحق آگے بڑھ جاتے۔ آج بھی وہ صبح کی نماز کے بعد گھر واپس جا رہے تھے اور اپنی خوشبودار تسبیح پر استغفار پڑھ رہے تھے۔ صبح ابھی پوری طرح سے چمکی نہیں تھی، فضا نیلی ہو رہی تھی، اکا دکا پرندے یوں اڑے جا رہے تھے جیسے نیند سے بوجھل ہو رہے ہوں اور ابھی گر پڑیں گے۔ شریف چرسی کی سگریٹ پان کی دکان سے وہ ہمیشہ کترا کے نکلتے تھے۔ ایک بار صبح صبح چرس کے دھوئیں کے بھپکے نے انہیں کچھ ایسا چکر دیا کہ دن بھر حلق تک جیسے چرس سے ٹھنسے پھرتے تھے۔ آج بھی وہ دکان سے بچ کر نکلے تھے مگر چند قدم آگے جا کے رک گئے، پلٹ کر دیکھا اور سوچ کر جیب ٹٹولنے لگے۔ سڑک پر ایک شخص سر سے پیر تک ایک چادر اوڑھے سیدھا سادہ لیٹا ہوا تھا اور دوسرا اس کے پاس بے حس و حرکت پڑا تھا۔ میاں سیف الحق کی زندگی میں یہ پہلا اتفاق تھا کہ سورج ابھرنے سے پہلے ہی انہیں پٹری پر بھکاری نظر آیا ہو۔ وہ دن میں چند آنے کی خیرات ضرور تقسیم کرتے لیکن ان کی ہمیشہ یہ تمنا رہی کہ سورج نکلنے سے پہلے بھی انہیں کوئی بھکاری ملتا، کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق یہی وہ وقت تھا جب خدا اور انسان کے درمیان فرشتوں کی فوجیں حائل نہیں ہوتی تھیں۔ انہوں نے جیب سے ایک چونی نکالی اور دور ہی سے بھکاری کی طرف پھینک دی۔ انہوں نے کتے کے سامنے ہڈی پھینکنے کے انداز میں خیرات آج تک نہ دی تھی، لیکن شریف چرسی کی دکان قریب تھی اور اگرچہ وہ بند تھی مگر میاں سیف الحق کو ہمیشہ محسوس ہوتا تھا جیسے چرس کا دھواں جو ہے وہ ان دروازوں کی جھریوں میں سے بھی باہر امٹ پڑے گا۔ میاں سیف الحق کی چونی لیٹے ہوئے شخص کے پیٹ پہ گری اور بیٹھا ہوا شخص کچھ یوں تڑپ کر اٹھا جیسے اب تک سو رہا تھا۔ میاں جی بھکاری کی اس بدحواسی کو 16 پیسوں کی خطیر رقم کے جلال و جبروت پر محمول کر کے خدا سودگی سے مسکرائے اور تسبیح کے منکے گراتے اور خوشبو اڑاتے ہوئے اپنی راہ جانے لگے۔ اچانک انہیں پیچھے تیز قدموں کی آواز آئی۔ انہوں نے مڑ کر دیکھا، بھکاری ان کے بالکل پاس آ گیا اور پھر اس نے میاں سیف الحق کی چونی میاں سیف الحق کے تسبیح والے ہاتھ میں دے دی۔ میاں جی نے دیکھا کہ بھکاری کا چہرہ بالکل کیچڑ ہو رہا تھا۔ مٹیالے رنگ پر پھیلے ہوئے آنسو کیچڑ ہی کی تو کیفیت پیدا کرتے ہیں۔
وہ کچھ ایسا نچڑا ہوا لگ رہا تھا جیسے رس نکالنے والے شکنجے میں سے کچلا ہوا گنا لٹک رہا ہو۔ میاں جی کو اس پہ ترس آ گیا اور اپنی جیب کو ٹٹولتے ہوئے بولے، چونی کم تھی کیا؟ بھکاری کی لپٹی ہوئی اور بندھی ہوئی آواز میں کچھ ایسی کیفیت تھی جیسے اس نے اپنے سر پر گرتی ہوئی چھت کو دونوں ہاتھوں سے بمشکل روک رکھا ہے۔ وہ بولا، میں بھکاری تو نہیں ہوں جی، پر چونی بہت کم تھی، مجھے تو 15-20 روپے اور چند آدمی چاہیے۔ میاں سیف الحق کا ہاتھ جیب سے نکل ہی رہا تھا مگر اچانک یوں رک گیا جیسے سن ہو کر رہ گیا ہے۔ بھکاری نے بہت سی ہوا کو پانی کے ایک بڑے سے گھونٹ کی طرح نکل کر بولنے کی کوشش کی اور آنسو اس کے چہرے پر پھیلتے چلے گئے۔ اگر کفن ایک آنے میں مل جاتا ہے تو میں آپ کو 3 آنے واپس کر دیتا، پر جی آج تو کپڑا بہت مہنگا ہو گیا ہے، میں ایک چونی لے کر کیا کروں گا؟ میاں جی اسی طرح سن کھڑے رہے۔ یہ میری بیوی کی میت ہے، وہ مر گئی ہے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، میاں سیف الحق نے لرزتی ہوئی زبان میں کہا اور اپنا نچلا ہونٹ دانتوں میں کس کے دبا لیا۔ ان کے نتنے زور زور سے پھڑکے اور آن کی آن میں ان کی داڑھی کے بالوں نے بہت سے آنسو پرو لیے اور کچھ وہ یوں فق سے ہو گئے جیسے انہیں ابھی رس نکالنے والے شکنجے میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اخبار بیچنے والوں کا ایک گروہ سڑک سے چیختا ہوا گزر رہا تھا۔ شریف چرسی کی دکان کے بند دروازے میں سے شریف کی بچتی ہوئی کھانسی کی آواز کے ساتھ چرس کی بو سے لدا ہوا دھواں آج بھی سچ مچ باہر آنے لگا۔ بازاری کتوں کا ایک غول لگاتار ایک گلی سے نکل کر دوسری گلی میں گھس گیا۔ درختوں پر چڑیوں کے بڑے بڑے گروہ اتر آئے اور صبح کی کلی کا سینہ چاک ہونے لگا۔ میاں سیف الحق لاش سے کچھ فاصلے پر جا کے رک گئے۔ ان کا نچلا ہونٹ اسی طرح دانتوں میں دبا ہوا تھا۔ ان کے چہرے پر غیر قدرتی سی سرخی آ گئی تھی اور داڑھی کے بالوں میں اٹکے ہوئے آنسو نئے آنسوؤں کے لیے جگہ خالی کرتے ہوئے ان کے سینے پر ٹپک رہے تھے۔ تو کیا اپنی بیوی کی لاش کو دفنانے کے لیے تمہارے پاس کفن بھی نہیں ہے؟ وہ ایک عجیب سی آواز میں بولے۔ تو کیا میرے مولا کی دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے؟ ذرا سے رک کر بے حد گھٹی اور پسی ہوئی آواز میں بولے، تو کیا میرے حامد کی لاش بھی؟ اور وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگے اور انہیں یہ تک خیال نہ آیا کہ انہوں نے شریف چرسی کی دکان کے تختے کا سہارا لے لیا ہے اور ہوا میں چرس کی بو بس رہی ہے۔ اچانک انہوں نے کندھے پر سے رومال اٹھا کر اپنے چہرے کو یوں ماتھے سے گردن تک پہنچ ڈالا جیسے وضو کر کے اٹھے ہیں۔ پھر وہ لاش کے پاس گئے اور گلا صاف کر کے بولے، تمہارا یہاں کوئی نہیں ہے؟ جی نہیں، وہ بولا۔ وہ لاش کے پاس اس طرح بیٹھ گیا اور اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو گر رہے تھے جیسے آنسو رک گئے تو وہ مر جائے گا۔ میاں جی نے پوچھا، تو پھر یہاں کیوں آئے؟ وہ کچھ بولنے لگا جیسے سر پہ ایک بہت بھاری گھٹری اتار رہا ہے اور جیسے میاں سیف الحق اس کا ہاتھ بٹا رہے ہیں۔ وہ کہنے لگا، جب کلی کو تکلیف شروع ہوئی، وہ رک گیا، ایک لمحے کے بعد بولا، میری بیوی کا نام کلی ہے۔ وہ پھر رک گیا اور اس کی آنکھوں میں بہت سے آنسو اکٹھے بہہ گئے۔ میری بیوی کا نام کلی ہے، کلی تھا۔ اس وقت اس نے کہا تھا، دیکھ غفورے، میری آنکھوں کے سامنے یہ جو ترمرے سے ناچ رہے ہیں نا، تو ماں کہتی تھی یہ حضرت اسرائیل کے آنے کی نشانی ہے۔ پھر سنیں گے۔ میاں سیف الحق ایک بار پھر رومال سے چہرہ پوچھتے ہوئے بیل گاڑی کی طرف بڑھے۔ ارے ریڑے والے بھائی، انہوں نے پکارا، سنو تو، ذرا سا کام کر دو گے؟ ریڑے والے نے بیل روک لیے۔ میاں سیف الحق نے اسے بتایا کہ یہاں ایک فرلانگ کے فاصلے پر ایک بیوی کی لاش لے کے جانی ہے۔ ریڑے والا جیسے حواس باختہ ہو کر ریڑے سے کود پڑا۔ میاں سیف الحق نے پوچھا، ہاں بھائی کیا لوگے؟ ریڑے والے نے حیرت اور ملامت کے ملے جلے جذبات سے میاں سیف الحق کی طرف دیکھا۔ جنازہ اٹھانے کے لیے بھی کبھی کسی نے دام لیے ہیں بھولے بادشاہ؟
پر بیوی سڑک پر مری کیسے؟ میاں سیف الحق بولے، میرے مولا کی دنیا میں ایسا بھی ہو جاتا ہے، خدا تمہارا بھلا کرے۔ خیر ریڑا جو ہے ادھر لے آؤ۔ میاں سیف الحق واپس لاش کی طرف گئے تو غفورہ جو کہ اس کا شوہر تھا حیرت اور ادب کے جذبات سے اٹھ کھڑا ہوا اور میاں جی جیسے مقدمے کا فیصلہ سناتے ہوئے بولے، لاش میرے گھر جائے گی۔ غفورہ ہکلا کر رہ گیا، یہ میری بیٹی ہے، اس کا کفن دفن میرے ذمہ ہے، میرے حامد کے جنازے کو بھی تو کسی نے اپنا ذمہ لیا ہوگا نا؟ جی غفورہ حیران رہ گیا، مگر جب تک ریڑا آ گیا۔ لاش کو اٹھانے سے پہلے میاں سیف الحق نے غفورے سے پوچھا، اجازت ہے؟ اور غفورہ زور زور سے روتا ہوا میاں جی کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ سڑک پر جاتے ہوئے لوگ اکا دکا جو جا رہے تھے کھڑے ہو گئے، ٹھٹک گئے، ان کی طرف آنے لگے۔ شریف چرسی کی دکان کا دروازہ چیختا چلاتا ہوا کھلا اور وہ اندر سے بولا، کیا ہو گیا ہے بھائی لوگوں؟ بلند آواز سے اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے میاں سیف الحق اور غفور نے لاش اٹھائی تو چوڑیاں بچ اٹھیں اور غفورہ یوں ٹوٹ کر رویا کہ اگر میاں سیف الحق لاش کو نہ سنبھالتے تو وہ سڑک پر گر پڑتی۔ حواس باختہ لوگ مدد دینے کے لیے آگے بڑھے مگر میاں جی نے سب کو روک دیا۔ رک جاؤ، بی بی ہے۔ وہ بولے، بی بی ہے؟ کسی نے حیرت سے کہا اور کسی نے کہا کہ اور بی بی سڑک پہ مر گئی؟ دوسرا بولا، پولیس کو بلانا چاہیے۔ پہلا بولا، تم اس کے چچا لگتے ہو؟ اور پھر میاں سیف الحق کی آواز آئی، لے چل بھائی، سیدھا لے چل، کلمہ شہادت پڑھتا جا۔ اور خود وہ زور زور سے کلمہ شہادت پڑھنے لگے۔ ریڑے نے ذرا سی حرکت کی تو اچانک غفوری نے چیخ کر ریڑے والے کو روکا، روکنا بھائی، روکنا ذرا، کلی کا سر، کلی کا دیکھو نا، میاں جی کلی کا سر ہل رہا ہے۔ میاں جی نے کندھے کا رومال کلی کے سر کے ایک طرف رکھا، غفوری نے اپنی پگڑی دوسری طرف رکھی اور ریڑا چل پڑا۔ تینوں زیر لب کلمہ پڑھتے رہے اور ریڑے کے پہیے جیسے ہچکیاں لیتے اور روتے رہے۔ اور جب ریڑا میاں جی کے مکان کے سامنے رکا تو ایک دم سارا محلہ جمع ہو گیا اور میاں سیف الحق کسی کو کچھ بتائے بغیر اندر لپک گئے۔ ذرا سی دیر کے بعد میاں سیف الحق کے گھر میں کوہرام سمجھ گیا اور آس پاس کے گھروں سے عورتیں کھڑکیوں سے آدھی آدھی لٹک کر میاں جی کے گھر کی طرف دیکھنے لگیں۔ میاں جی کی بیوی اور نوکرانی کے رونے کی آوازیں گلی میں کھڑے ہوئے لوگوں تک پہنچنے لگیں اور میاں جی اپنے بیٹوں کے ساتھ ایک پلنگ لے کر باہر آئے۔ انہوں نے محلے کے ایک بزرگ کو الگ لے جا کے ساری بات مختصر لفظوں میں سمجھائی اور پھر یہ بات سارے مجمع میں نشر ہوئی، سارے محلے میں پھیل گئی۔ آس پاس کے محلوں میں بھی اس کا ذکر ہونے لگا اور لوگ میاں جی کی گلی میں جوق در جوق جمع ہونے لگے۔ غفورے اور میاں سیف الحق دونوں نے کلی کی لاش کو پلنگ پہ رکھا، مگر غفورے نے اب کلی کی چوڑیاں بجنے نہیں دیں۔ پہلے چوڑیاں بجی تھیں تو غفورے کو ایسا لگا تھا جیسے کلی کی لاش پر سے چادر اتر گئی ہے۔ میاں جی نے غفورے سے کہا، یہ میرے بیٹے ہیں، انہیں مرحومہ بی بی کے بھائی سمجھ لو۔ اس کا گلا بھر آیا اور صرف جی کہہ سکا اور ہجوم سے اپنے آنسو چھپانے کے لیے وہیں گلی میں بیٹھ کر سر گھٹنوں میں چھپا لیا۔ لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے جیسے کوئی عجوبہ ہاتھ آ گیا ہے۔ میاں سیف الحق اور ان کے بیٹے کلی کی لاش کو اندر لے گئے۔ جب پلنگ کو صحن میں اتارا تو اس وقت پڑوس کے گھروں میں بہت سی عورتیں چھتیں پھاند کر میاں جی کے ہاں پہنچ چکی تھیں۔ رونے کا اتنا اونچا شور بلند ہوا کہ معلوم ہوتا تھا کہ سارا لاہور ماتم کر رہا ہے۔ میاں جی کا ایک لڑکا قبرستان کی طرف چلا، دوسرا غسالن کو بلانے نکل گیا، تیسرے کو میاں سیف الحق نے عطر، مشک، کافور خریدنے کے سلسلے میں ہدایات دی اور پھر کہا، کفن بہترین لٹے کا ہو، مہنگا ہو تو ہوا کرے، تم یوں سمجھو کہ تم حامد کے لیے کفن لا رہے ہو۔ پھر انہوں نے محلے کے ہمدرد بزرگوں کو بیٹھک میں بٹھایا۔ نوجوان گلی میں ٹولیاں بنائے کھڑے رہے اور میاں جی غفوری کو ساتھ لے کے اس کے کمرے میں چلے گئے۔
جہاں میز پر دھرے ہوئے ریل میں قرآن شریف، دعائے گنج العرش اور قصیدہ بردہ رکھے تھے، اور ٹوٹے ہوئے شیشے والی کھڑکی کے نیچے تازہ اخبار پڑا تھا، اور وہاں غفورے نے اپنے سر پر سے بھاری گھٹی اتار دی اور اسے کھول کر اپنا ایک ایک کر کے دکھ میاں صاحب کے سامنے رکھا۔ کلی امید سے تھی، اس نے بولنا شروع کیا مگر گلا بھر آیا۔ پھر بولا، معاف کرنا میاں جی، رونا مردوں کا کام نہیں ہے، پر کلی تو میرا سارا غرور لے گئی۔ میاں سیف الحق کی آنکھیں بھی بھیگ گئی، جیسے غفورے کی تائید کر رہے ہوں۔ اب غفورے نے مسلسل بولنا شروع کیا۔ اس کی آواز کبھی کھٹ جاتی، کبھی بھر جاتی، کبھی آنسوؤں میں کھل کر بہہ جاتی، مگر وہ بولتا چلا گیا، اور میاں سیف الحق بھیگی ہوئی آنکھوں سے اسے ٹکٹکی باندھے دیکھتے چلے گئے۔ کلی امید سے تھی، وہ کہتی تھی کہ دیکھ غفورے، یہ جو میری آنکھوں کے سامنے ترمرے ناچنے لگتے ہیں نا، تو یہ دوسری دنیا کی نشانی ہے۔ پچھلے 10 دن اسے اتنی تکلیف ہوئی کہ اگر اس کی عمر 16-17 سال کی نہ ہوتی، میری طرح 35-40 کی ہوتی، تو وہ اسی تکلیف میں مر گئی ہوتی۔ میں میاں جی چونیا میں ڈاک خانے کے ایک بابو کا نوکر ہوں۔ وہاں ایک سیانی سے بات کی، وہ بولی کلی پیٹ سے ہے، کلی کا پیٹ کٹے گا، نہیں کٹے گا تو بچہ مر جائے گا، اور بچہ پیٹ میں مر گیا تو یہ بھی مر جائے گی۔ کلی بولی تھی میاں جی، کلی بولی تھی دیکھ غفورے، میرا پیٹ کٹوا دے، میں مرنا نہیں چاہتی، میں نے تو تم سے بھی بہت تھوڑا سا پیار کیا ہے، ایسا کہا تھا اس نے میاں جی۔ میں نے پھر بھی سیانی سے کہا کاٹ دو، وہ بولی لاہور لے جاؤ، پیٹ لاہور میں اچھا کٹے گا۔ میں اسے بچے کی طرح اٹھا کے لاری میں بیٹھا اور یہاں آ گیا۔ یہاں مس نے کہا کوئی پلنگ خالی نہیں ہے۔ میں نے کہا ہم پلنگوں والی نہیں ہے، ہم تو زمین پہ پڑے رہتے ہیں، اتنا بڑا اسپتال ہے، اتنا بڑا اسپتال ہے، اسے کسی کونے خدرے میں زمین پہ ڈال دو، اس کا کچھ کرو۔ مس نے میری بات نہ مانی۔ پھر کلی نے کہا ہم کسی درخت کے نیچے جا کے لیٹ جائیں گے۔ اس پہ مس کو ترس آ گیا اور اسے ایک پلنگ دے دیا اور مجھ سے کہا جاؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کلی نے یہ سنا تو زور زور سے رونے لگی اور کہنے لگی دیکھ غفورے، تو چلا گیا تو میں مر جاؤں گی، پر مس مجھے وہاں سے زبردستی باہر لے گئی اور مجھ سے میرا پتہ پوچھنے لگی۔ میں نے چونیا کا پتہ لکھوایا تو بولی یہاں کا پتہ بتاؤ۔ میں نے کہا میں تو ہر وقت ہسپتال کے دروازے بھی ملوں گا، میں تو یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا، میں کہیں جا کے کیا کروں گا۔ پھر میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے، اور کلی کہتی تھی کہ قرض کبھی نہ لینا ورنہ عمر بھر قرض لیتے رہو گے۔ پرسوں شام کو میں ہسپتال میں گیا تو وہاں کوئی اور مس بیٹھی تھی، بولی پیٹ کاٹنے سے پہلے ہی بچہ ہو گیا ہے، پر تم کلی کو دیکھ نہیں سکتے، وہ بے ہوش ہے، اس کا خون نہیں رکتا۔ پھر بولی جاؤ جا کے بچے کا نام سوچو۔ کل شام کو میں اندر گیا تو مس بولی اس کی ناک سے بھی خون بہنے لگا ہے۔ میں کلی کے پاس گیا، وہ آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔ میں نے کہا کلی، تو اس نے آنکھیں کھول کے دیکھی اور مسکرانے لگی۔ خدا کی قسم میاں جی وہ مسکرائی، اور پھر وہ رو دی اور بولی دیکھ غفورے، تو نے مجھے یہ کیوں نہیں بتایا تھا کہ بچہ ہوتا ہے تو ایسا بھی ہوتا۔ میں نے میاں جی اس وقت اس کا ہاتھ پکڑا، وہ بہت پیلی ہو گئی تھی، پر یہ میلا رنگ پہلے اتنا چمکتا نہیں تھا، پرسوں رات چمک رہا تھا۔ میں نے کہا تو رو نہیں کلی، تو اب ٹھیک ہو جائے گی۔ بولی دیکھ غفورے، دوپہر کو جب میری ناک سے خون جاری ہو گیا تھا تو ساتھ والی مس کو ایک اور مس نے بلا کے کہا تھا دیکھو یہ لڑکی مر رہی ہے، تب سے میں بہت ڈر گئی ہوں۔ غفورے ایک بار مس بچے کو میرے پاس لائی، ایسا لگا جیسے غفورہ سمٹ کر ننھا سا ہو گیا ہے۔ وہ میرے پاس آیا، پر مجھے تو دودھ پلانا ہی نہیں آتا۔ میں نے کہا کیسے پلاؤں، تو یہ دیکھو یہ ادھر ادھر والی ساری مجھ پہ ہنسنے لگی، تب سے مجھے بڑا رونا آ رہا ہے۔ ان کو پتہ نہیں کہ یہ میرا پہلا بچہ ہے، اور میں بیچاری تو چونیا کی رہنے والی ہوں۔
میں جب اسپتال سے آنے لگا میاں جی اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، بولی آج رات نہ جاؤ۔ اور پھر میں نے کہا سب ملاقاتی اٹھے جا رہے ہیں، وقت ہو گیا ہے تو میں بھی جا رہا ہوں۔ وہ بولی داتا گنج بخش لاہور میں ہے نا غفور ہے، اس کے پاس جاؤ۔ داتا بولو داتا کلی مرے نہیں، کلی نے تیرے نام کی منت مانی تھی، غفورے کو پا لیا تھا، اور کلی نے غفورے سے ابھی ذرا سا ناخن جتنا پیار کیا ہے۔ اس کا ہاتھ بڑا ہی ٹھنڈا تھا میاں جی، برف بھی ٹھنڈی ہوتی ہے نا، پر وہ کچھ اور والی ٹھنڈی ہوتی ہے۔ کلی کے ہاتھ میں کچھ عجیب سی ٹھنڈک تھی جو میری ہڈیوں میں اتر گئی اور میں کانپنے لگا اور میں وہاں سے بھاگ گیا۔ پھر میں داتا کے پاس گیا اور جب واپس اسپتال کے دروازے پہ پہنچا تو پہلے دن والی مس ادکھلے دروازے سے کھڑی تھی اور اس نے مجھے پاس بلایا اور بولی کلی نے تم کو سلام بولا ہے۔ میں نے خوش ہو کر کہا کلی تو لاہور میں آ کے میم ہو گئی ہے، سلام بولنے لگی ہے۔ مس نے میرا ہاتھ بڑی سختی سے پکڑا، بولی دیکھو کلی نے تم کو آخری سلام بولا ہے۔ میں وہاں سے پاگلوں کی طرح بھاگا، میرے بچے میرے پیچھے چوک کی طرح بھاگنے لگا، چوکیدار کے پیچھے بھاگنے لگی، اور میاں جی جب میں کلی کے پاس پہنچا تو اسے وہاں سے کہیں اور لے جانے کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ آس پاس کی عورتیں بھی اسے نہیں دیکھ رہی تھی، کروٹیں بدل رہی تھی۔ چوکیدار نے مجھے پکڑا، پھر مس آ گئی۔ اس نے بتایا کہ یہ کلی کا گھر والا ہے۔ میں نے کلی کے منہ سے کپڑا ہٹایا تو میاں جی میں نے دیکھا کہ کلی مر گئی۔ اس کے اوپر کے ہونٹ پر کہیں کہیں خون جم گیا تھا اور اس کی ناک میں انہوں نے روئی دے دی تھی، اس کی آنکھوں پر کسی نے ہاتھ بھی نہیں رکھا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ بھی کہے گی دیکھ غفورے، پر میاں جی وہ تو مر گئی تھی۔ مس نے مجھے میرا بچہ دکھایا، ایسا لگتا تھا کلی سمٹ کر بالکل ننھی سی ہو گئی۔ مس بولی تم کلی کو دفن کر کے آؤ، پھر آ کے لے لینا۔ جب لاش کو اسپتال سے باہر لایا تو میں نے اسے یوں اٹھا لیا جیسے بچے کو اٹھاتے ہیں۔ میرے ہر قدم پر کلی کی چوڑیاں بج رہی تھیں میاں جی۔ پہلے تو جی چاہ رہا تھا انہیں توڑ دوں، پر جب میں نے کلی کو زمین پہ لٹایا اور اس کی کلائی دیکھی تو بہت اچھی لگ رہی تھی وہ چوڑیاں اس پہ میاں جی۔ میں وہاں سڑک پر بیٹھ گیا اور ساری رات بیٹھا رہا۔ پولیس والوں نے بار بار پوچھا تو میں نے سچ سچ بتایا، اور وہ بولے خدا کبھی کسی کو غریب نہ کرے۔ ایک دو بار تو جی چاہا کہ وہیں پنجوں سے زمین کھود کر کلی کو سڑک کنارے دفنا دوں، پر جنازہ بھی تو پڑھنا تھا۔ صبح کو اللہ نے آپ کو بھیج دیا، آپ نہ آتے تو کلی کو میں یوں اٹھائے پھرتا جیسے بندریا اپنے مرے ہوئے بچے کو چمٹائے پھرتی ہے۔ بس یہ بات ہے میاں جی۔ اس نے ایک لمبی گہری سانس لی اور سر کو جھٹک کر پگڑی کے پلو سے آنکھیں پونچھی، اور پھر یوں بولا جیسے ایک ضروری بات کہنا بھول گیا، ہاں میاں جی، کلی کو مجھ سے بڑا پیار تھا میاں جی۔ میں عمر میں اس سے کتنا بڑا ہوں، اور وہ سب سے لڑ کے میرے پاس آئی تھی اور میں نے بھی سب سے لڑ کے اس سے شادی کی تھی۔ ہم نے ساری دنیا سے لڑ کے پیار کیا تھا میاں جی۔ پھر وہ ذرا دیر کو کچھ سوچ کر میاں سیف الحق کے قدموں سے لپٹ گیا اور بولا میں آپ کے سامنے کیسی باتیں کرنے لگا ہوں، میں نے تو وہ ساری باتیں کر دی آپ کے سامنے، آپ بھی کہیں کہ میاں جی آپ برا تو نہیں منائیں گے نا میاں جی۔ میاں سیف الحق نے اس کے کندھے کو تھپ تھپایا اور رومال سے منہ صاف کر کے باہر چلے گئے۔ کچھ دیر بعد واپس آئے اور بولے غسالن آ گئی ہے، کفن بھی آ گیا ہے، قبر کے لیے شفقت کہہ آیا ہے۔ غفور ان کے قریب آیا اور بچے کی طرح سے بھول پن سے بولا غسل ہو جائے تو میاں جی ایک بار میں کلی کو دیکھوں گا نا۔ اور میاں صاحب منہ میں رومال ٹھونس کے باہر چلے گئے۔ پھر جب وہ آئے تو ان کے ہاتھوں سے عطر اور کافور کی بو آ رہی تھی، غسل دیا جا چکا تھا۔ وہ غفور سے کچھ نہیں بولے۔ وہ کمرے میں واپس آئے تو غفورے کو دیکھا کہ وہ ایک کونے میں کپڑا بچھا ہوا ہے جس پہ پھول گڑے ہوئے ہیں، کڑھائی کا کام ہوا ہے۔
غفورہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اس نے میاں سیف الحق کو دیکھا تو اٹھ کھڑا ہوا، ان کے پاس آیا اور بولا میاں جی میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا کہ کلی بڑا اچھا کشیدہ کاری کرتی تھی۔ میاں جی کچھ بولے بغیر واپس جانے لگے اور غفورہ ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا، اور پھر دروازے پہ رک کے بولا میں آ جاؤں میاں جی؟ تم سے کون پردہ کرے گا بھائی، وہ بولے اور آگے بڑھ گئے۔ غفورہ ان کے پیچھے تھا۔ صحن میں بہت سی عورتیں جمع تھی، اکثر زار زار رو رہی تھیں، چند ایک طرف بیٹھی قرآن شریف کی تلاوت کر رہی تھی۔ غفورہ اندر گیا تو اسے کسی نے پردہ نہ کیا۔ اس کے پہنچتے ہی رونے میں شدت پیدا ہو گئی۔ سب سے پہلے میاں جی نے 5 روپے کے ایک نوٹ نکال کر غسالین کی طرف بڑھایا، مگر وہ سرخ آنکھیں مل کر بولی میاں جی مجھے بھی ایک دن مرنا ہے، کیا خبر اسی طرح سڑک کنارے دم نکل جائے؟ میں نہیں لوں گی پیسے۔ سڑک کنارے؟ میاں جی کی بیوی کی چیخیں نکل گئی، میرے حامد کی طرح؟ اور میاں سیف الحق کبھی عورتوں کی موجودگی میں بے پرواہ ہو کر ٹوٹ کر رو دیے۔ انہوں نے رومال کو منہ میں ٹھونسا اور غفورے کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہوئے۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے رومال نکالا اور بولے میرے مولا کی دنیا میں کیا کچھ نہیں ہوتا، یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی سڑک کنارے مر گیا، پر یہ بھی تو ہوتا ہے کہ اسے اچھا کفن مل گیا۔ تم کہتی ہو حامد برسوں پہلے مرا تھا، میں تو کہتا ہوں وہ آج مرا ہے، اس کا جنازہ یہ ہمارے سامنے رکھا ہے۔ عورتیں یہ سن کے اور زور زور سے رونے لگیں۔ غفورہ چپ چاپ کھڑا کلی کی لاش پر بچھی ہوئی ریشمی گلابی چادر کو ہوا کے غیر محسوس جھونکے میں ہلتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ میاں جی کی بیوی نے اچھی طرح رو لینے کے بعد چادر ایک طرف سے اٹھائی، کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے کلی کے چہرے پر سے کفن سرکا دیا اور غفورے کی طرف دیکھنے لگی۔ سب عورتیں غفورے کی طرف دیکھنے لگیں۔ میاں سیف الحق نے بھی گھبرا کے غفورے کو دیکھا اور بولے کیوں میاں پہچانا نہیں؟ یہ میرا حامد ہے، یہ تمہاری کلی ہے۔ غفورے کی آنکھوں میں امڈے ہوئے آنسو جیسے سوکھ گئے تھے اور دیر تک پلکیں جھپکے بغیر کلی کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ عورتیں بالکل خاموش ہو گئیں، پر غفورے کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی۔ اس نے کلی کو چھونے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو میاں جی کی بیوی بولی نہ ایسا نہیں کرتے، بیوی کے مرنے کے بعد اب تم اس کے محرم نہیں رہے، تمہارا تو اس کے پلنگ کو چھونا تک گناہ ہے۔ غفورے پہ جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ کچھ دیر وہ ایسی کھڑا رہا، اس کا بازو آگے بڑھا رہا، پھر وہ سیدھا ہو گیا اور کلی کے چہرے پہ ٹکٹکی باندھے رکھی۔ اچانک میاں سیف الحق نے اسے دونوں کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا اور بولے رو، خوب رو، کھل کے رو، تم رو گے نہیں تو مر جاؤ گے، تمہارے دل کی حرکت بند ہو جائے گی، تمہیں سکتہ ہو جائے گا۔ حامد مرا تھا تو مجھے بھی ایسا ہی ہو گیا تھا، بس یوں سمجھو کہ یہ 6 برس میں نے سکتے کی حالت میں گزارے ہیں، میں آج رویا ہوں تو جیسے نئی زندگی پائی ہے، تم بھی رو۔ میں ٹھیک ہوں میاں جی، غفورہ آہستہ سے بولا۔ پھر وہ چلنے لگا۔ اس صحن کے اس کونے میں جا کر رک گیا جہاں کلی کو غسل دیا گیا تھا۔ اس نے مجرموں کی طرح سیف الحق کو دیکھا، پھر جھکا، ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے ٹکڑے چنے اور جیب میں ڈال دیے، اور عورتیں یوں ایک دم کڑک کڑک رونے لگیں کہ باہر بیٹھے ہوئے اور گلی میں کھڑے ہوئے لوگ بھی ایک بار ان کا بھی دل دہل گیا۔ اور جب غفورہ چوڑیوں کے ٹکڑوں کو جیب میں ڈالے واپس آ رہا تھا تو میاں سیف الحق نے کہا سب بیویاں ایک طرف چلی جائیں، میں فتویٰ دیتا ہوں کہ غفورہ اپنی بیوی کی میت کو چھو سکتا ہے، نہ چھو سکا تو یہ پاگل ہو جائے گا۔ انہوں نے قریب کھڑی ہوئی اپنی بیٹی کے کان میں سرگوشی کر کے کہا۔ غفورہ اسی سکتے میں آگے بڑھ گیا، کلی کے چہرے پہ جا کے جھک گیا، اس کے چمکتے ہوئے زرد ماتھے پر سے ایک بال ہٹائے اور اوپر گیلے بالوں میں ملا دیا، اور بجائے اس کے کہ کلی کو مخاطب کرتا بولا دیکھ غفورے۔ پھر وہ اسی طرح خشک آنکھیں اور زرد چہرہ لیے باہر چلا گیا، اور میاں جی بولے مجھے تو اب اس بد نصیب کی فکر پڑ گئی ہے۔ جب کلی کا جنازہ اٹھا تو اس کے ساتھ بہت بڑا ہجوم تھا، بہت بارونق نماز جنازہ پڑھی گئی، نہایت خوبصورت قبر تیار ہو چکی تھی۔
غفور نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ٹوٹی ہوئی چوڑی کا ایک ٹکڑا نکال کر قبر پر رکھ دیا، اور میاں سیف الحق لوگوں سے کہہ رہے تھے، مجھے حامد کے کفن دفن کا موقع ملتا تو میں اس سے زیادہ اور کیا کرتا، میں نے تو صرف اپنا فرض ادا کیا ہے۔ میاں سیف الحق جب قبرستان سے پلٹے تو ایک عقیدت مند ہجوم ان کے ہمراہ تھا۔ ہر شخص کی زبان پر میاں جی کی خدا زرسی اور نیک نفسی کے قصے تھے، اور سب لوگ اس بات پر متفق تھے کہ اس 14ویں صدی میں بھی آدمیت نہیں مری، ابھی اس میں زندگی کی ایک رمق باقی ہے، اور اس رمق میں نام میاں سیف الحق ہے۔ میاں سیف الحق یہ باتیں سنتے تو گھبرا جاتے، ارے بھائی میں کس لائق ہوں، بندہ کس لائق ہے، یہ تو توفیق کی بات ہے، اور توفیق دینے والا میرا مولا ہے، یہ سب میرے مولا کا احسان ہے دوستو۔ پھر ان کی آنکھوں میں عجیب چمکتے دمکتے سے آنسو آ جاتے، اور وہ گہری سانس لے کے کہتے، میں نے ایک مسکین بیوی کو نہیں دفنایا، میں تو آج 6 برس کے بعد اپنے حامد کو دفنا کے آ رہا ہوں، میں تو ہر محرم میں یہاں پہ فاتحہ پڑھنے اور پانی چھڑکنے آؤں گا۔ اور لوگ ان کے چہرے کے ارد گرد حالہ ابھرتا ہوا دیکھنے لگے۔ اپنی گلی میں آ کر میاں سیف الحق نے لوگوں کو رخصت کیا، چند بزرگوں کو وہ بیٹھک میں لے گئے، اور پھر اچانک بولے، غفورہ کہاں ہے؟ بیٹھک میں چاروں طرف نظریں دوڑا کر وہ گلی میں آ گئے، اور بلند آواز میں جیسے اپنے آپ سے پوچھا، ارے بھائی غفور کہاں گیا؟ وہ گلی کے اس پار سڑک تک تقریباً دوڑتے چلے گئے، اور انہیں اسی حالت میں دیکھ کے گھروں کو جاتے ہوئے لوگ بھی ان کے آس پاس جمع ہو گئے۔ جانے وہ غفورہ کہاں گیا؟ میاں جی بولے، ارے ہاں۔ لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہا، وہ تو سارا راستہ میں نظر نہیں آیا، کہاں گیا؟ غفور کہاں چلا گیا؟ واپس آ کر وہ سیدھا زنان خانے میں چلے گئے اور بولے، جانے وہ غفورہ کہاں غائب ہو گیا؟ لیکن ان کی بیوی نے سوال کا جواب سوال میں دیا، آپ مجھے کب لے کے چلیں گے قبر دکھانے؟ ہاں لے چلیں گے۔ اور دوسرے روز وہ اپنی بیوی، تینوں بیٹیوں اور چاروں بیٹوں کے ہمراہ قبر دیکھنے گئے۔ 40ویں تک ہر جمعرات کو محلے کی مسجد کے امام صاحب کو دعوت پر بلایا اور فاتحہ پڑھوائی۔ پھر 40واں بھی ہوا، اور اس روز حامد کی تصویر کو اس کی بہنوں نے ہار بھی پہنائے۔ یہ کچھ سال بعد کا ذکر ہے کہ میاں سیف الحق الصلاۃ خیر من النوم کی آواز پر جاگے، نیلا رومال کندھے پہ رکھ کر مسجد کی راہ لی، صندل کی تصویر پر استغفار کا ورد کرتے ہوئے پلٹے، شریف جرسی کی دکان سے بچ کر نکلے اور گھر آ گئے۔ قرآن شریف کی رکوع، دعائے گنج العرش اور قصیدہ بردہ پڑھا۔ اخبار والے نے اخبار گول کر کے اسے کھڑکی کے ٹوٹے ہوئے شیشے میں سے اندر پھینکا اور بولا، السلام علیکم میاں جی۔ سینے پر چھو کر میاں صاحب نے کہا، آگے میاں؟ وعلیکم السلام، اور اخبار اٹھانے کو اٹھے۔ اچانک ایک بار آواز آئی، السلام علیکم میاں جی۔ آگے میاں؟ انہوں نے عادتاً کہا، اور وعلیکم السلام کہنے والے تھے کہ ان کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ٹوٹے ہوئے شیشے کے اس پار انہوں نے کچھ یوں آنکھیں سکیڑ کر دیکھنا شروع کیا جیسے ان کی نظروں کو کسی نے کس کر تان لیا ہے۔ میاں جی؟ پھر آواز آئی، اور میاں سیف الحق نے اس دوران میں پہلی بار آنکھیں جھپکی اور دروازے کی طرف لپکے، آ جاؤ بھائی، آ جاؤ آ جاؤ۔ سو کہاں تھے تم؟ کہاں غائب ہو گئے تھے تم؟ میں نے اس روز تمہیں گلی گلی پوچھا، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ اندر آ جاؤ۔ کمال ہے بھائی، میں تو سمجھا تھا کہ تم کوئی۔ غفور اندر آ گیا۔ اس نے ایک میلی سی چادر لپیٹ رکھی تھی، سر پر کھدر کی ایک پرانی ٹوپی تھی، آنکھیں بہت پیچھے ہٹ گئی تھیں، اور بھووں اور گالوں کی ہڈیاں غیر فطری طور پر ابھری ہوئی معلوم ہوتی تھیں۔ ناک جھک گئی تھی، داڑھی بڑھ گئی تھی اور بالکل کھچڑی ہو رہی تھی۔ ہونٹ آپس میں کچھ یوں پیوست تھے جیسے الگ ہوئے تو ان میں سے خون بہہ جائے گا۔ وہ میاں سیف الحق کے پیچھے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے کمرے میں آیا، اور وہیں جا کر کھڑا ہو گیا جہاں بیٹھ کر اس نے میاں جی کو اپنی ساری کہانی الف سے یہ تک سنائی تھی۔ میاں سیف الحق غفورے کو دیکھتے ہوئے بھی خلا میں گھورتے ہوئے معلوم ہو رہے تھے۔ وہ بھی وہیں جا کھڑے ہوئے جہاں بیٹھ کر انہوں نے غفورے کی کہانی سنی تھی۔ پھر میاں جی بیٹھے تو غفورہ بھی بیٹھ گیا۔ کھڑکی کے نیچے تازہ اخبار پڑا تھا، سامنے میز پر دھرے ہوئے رحل میں قرآن شریف، دعائے گنج العرش اور قصیدہ بردہ رکھے تھے۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے غفورے نے جو کہانی آج سے 1 سال پہلے شروع کی تھی وہ اب تک جاری ہے، اور اس شدت سے جاری ہے کہ وہ جس پہلو سے بیٹھے تھے اسی پہلو سے جم کر رہ گئے ہیں۔
میاں جی بولے، ہم تو سمجھے تھے کہ تم ہمیں بھول بھال گئے ہوگے۔ میں آپ کو کیسے بھول سکتا ہوں میاں جی؟ آج تک تو میں کلی کو نہیں بھولتا، تو میں آپ کو بھی نہیں بھولوں گا، اور میں کلی کو تو عمر بھر نہیں بھول سکوں گا۔ میاں جی، میاں جی، آپ کتنا نیک آدمی ہیں اور میں کتنا خود غرض آدمی ہوں۔ میں نے پہلی خود غرضی یہ کی کہ کلی دفن ہوگی تو آپ سے ملا تک نہیں اور چلا گیا۔ دوسری خود غرضی یہ کی کہ میاں جی مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کلی ابھی تک سڑک کنارے بے کفن پڑی ہے۔ پاگل تو نہیں ہو گئے ہو تم؟ میں نے اس دن کہا تھا نا تم سے کہ کھل کے رہو نہیں تو پاگل ہو جاؤ گے۔ نہیں میاں جی، پاگل کہاں ہوا ہوں؟ پاگل ہونا ہوتا تو اسی دن نہ ہو جاتا جب مری ہوئی کلی کی کلائیوں میں چوڑیاں بجی تھیں۔ میں سچ کہتا ہوں، مجھے اس سال ایک دن بھی ایسا نہیں لگا جب کلی کی یاد میں مجھے گالی نہ دی ہو اور یہ نہ کہا ہو کہ دیکھ غفورے، میں اب تک سڑک کنارے چادر میں لپٹی رکھی ہوں۔ تمہیں کچھ ہو گیا ہے بھائی۔ میاں جی، کلی کو مجھ سے بڑا پیار تھا میاں جی۔ میں عمر میں اس سے کتنا بڑا تھا، پر وہ سب سے لڑ کے میرے پاس آئی تھی۔ ہم نے ساری دنیا سے لڑ کے آپس میں پیار کیا تھا، پر میں کیسا برا ہوں کہ میں اس کے جنازے پر ایک پیسہ بھی نہیں لگا سکا۔ میں نے کلی کے مرنے کے بعد اس کا کوئی حق ادا نہیں کیا نا میاں جی، ہے نا؟ میاں جی، میں نے اس سال بہت محنت کی، میں بیمار بھی ہو گیا، میں اسپتال میں بھی رہا، پر جو کچھ مجھ سے ہو سکا وہ کیا۔ میں نہیں جانتا آپ نے کلی کے جنازے پہ کتنا خرچ کیا، بہت کیا ہوگا، کیونکہ آپ نے تو اس کو بالکل اپنا لیا تھا۔ اگر میں خود اس کے جنازے پہ خرچ کر سکتا تو… اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کے چند نوٹ نکالے، انہیں فرش پہ رکھ دیا اور بولا، تو اس سے زیادہ کیا کچھ کرتا، کچھ کم ہی کرتا شاید۔ لمحے بھر کو وہ خاموش رہا، میاں جی بھی خاموش رہے۔ کہیں اندر سے کلاک کی ٹک 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 کی دبی دبی آواز آنے لگی۔ پھر وہ بولا، میاں جی آپ لے لیجئے، یہ پیسے آپ رکھ لیجئے۔ میاں سیف الحق تڑپ کے اٹھ کھڑے ہوئے۔ نہیں میاں جی رکھ لیں، میاں جی میں آپ کو دکھ دینے نہیں آیا، یہ رقم آپ لے لیجئے، آپ لے لیں گے تو میرے دل کو تسلی ہوگی، میں سمجھوں گا کہ میں نے کلی کے کفن کا سامان خود کیا ہے، کلی بھی مجھے گالیاں نہیں دے گی، اس کی روح بھی خوش ہو جائے گی، لے لیجئے نا میاں جی۔ میاں سیف الحق جو اس دوران میں ہانپنے لگے تھے گرج اٹھے، تو کیا میں نے تم سے کوئی سودا کیا تھا؟ لے جاؤ یہ روپے۔ کیا میں تمہارے ان چند روپوں کا بھوکا ہوں؟ کیا تم نے مجھے اپنی طرح… اور انہوں نے نوٹ اٹھا کر غفورے کی طرف پھینک دیے۔ یہ نوٹ ایک ایک کر کے فرش پر بکھر گئے اور غفورہ خاموش کھڑا رہا۔ پھر جب اس نے دیکھا کہ میاں سیف الحق کانپنے لگے ہیں تو وہ بھی آہستہ سے بولا، میاں جی خفا مت ہوئیے، آپ نے مجھ پہ اتنا بڑا احسان کیا ہے، میں ایسا کمینہ نہیں ہوں کہ اس احسان کو بھول جاؤں، پر بات یہ ہے میاں جی کہ آپ نے تو کلی کی جگہ حامد میاں کو دفن کیا تھا نا، میری کلی تو وہی سڑک کنارے بے کفن پڑی ہے۔ ان روپوں کو چاہے آپ نالی میں پھینک دیجئے، پر میں نے تو آج ہی اپنی کلی کو اپنے ہاتھ